प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम बच्चे और कुरान में होते हैं मुख्तलिफ सेगमेंट्स, जिसके ज़रिए हम कुरान पाक के हवाले से मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में तिलावत कुरान पाक को शामिल करते हैं। तिलावत के बाद एक टॉपिक होता है जिससे रिलेटेड हम राशिद भाई से सवालात करते हैं। राशिद भाई हमें कुरान पाक की आयात की रोशनी में उन सवालात के जवाबात इनायत फरमाते हैं। और फिर उसके बाद हमारा अगला सेगमेंट होता है, आखिरी सेगमेंट, कुरानी डिक्शनरी। कुरानी डिक्शनरी सेगमेंट में ये होता है कि एक बच्चा राशिद भाई से 3 कुरानी अल्फाज पूछता है। राशिद भाई उन 3 कुरानी अल्फाज के मायने बताते हैं, मफहूम बताते हैं। वो 3 कुरानी अल्फाज कुरान पाक में कहाँ जिक्र किए गए हैं, ये भी राशिद भाई हमें बताते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आज का प्रोग्राम, आज का मौजू, आज का टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आपने आखिर तक हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहना है, आपको बहुत सी मालूमात हासिल होगी। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। उसके 10 गुनाह मिटाता है और उसके 10 दराजात को बुलंद फरमा देता है। सुभान अल्लाह। वल हबीब सल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक की हमने फजीलत को शामिल किया। अब बढ़ेंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम सुनते हैं तिलावत कुरान पाक। आज हमारे साथ मौजूद हैं हसन भाई। तो आइए देखते हैं कि हसन भाई हमें कुरान पाक की कौन सी सूरत की तिलावत सुना रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हसन भाई, कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएं? आज मैं आपको सूरत तकवीर की चंद आयतें तिलावत करके सुनाऊंगा। जी माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, सूरत तकवीर की चंद आयात की तिलावत की जाएगी। हमने तिलावत कुरान पाक को अदब एहतराम से हाथ बांध कर निगाहें नीचे करके गौर से अदब एहतराम के साथ सुनना है। इंशाअल्लाह इसकी नेकियां मिलेंगी, बरकतें हासिल होंगी। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चे और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, हमने अपने प्रोग्राम बच्चे और कुरान में तिलावत कुरान पाक को शामिल किया। हसन भाई हमारे साथ मौजूद है। हसन भाई, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक की बरकतों से, फैज़ान से हिस्सा अता फरमाए। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है खाना काबा की चाबी। तो देखते हैं कि राशिद भाई हमें खाना काबा की चाबी इस टॉपिक के हवाले से कौन सी स्टोरी सुनाएंगे।
آئیے چلتے ہیں راشد بھائی کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی راشد بھائی، آج ہمارا ٹاپک ہے خانہ کعبہ کی چابی. اس حوالے سے سب سے پہلے تو آپ اسٹوری سناتے ہیں اور پھر جو ہے سوالات کا سلسلہ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، جب اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک میں تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ خانہ کعبہ کے دروازے کو تالا لگا ہوا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی چابی کس کے پاس ہے اس تالے کی؟ لوگوں نے بتایا کہ چابی تو حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس ہے. حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے چابی دو تاکہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر اس کے اندر داخل ہوا جائے. حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی دی اور کہا کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی سے تالا کھولا اور خانہ کعبہ کے اندر گئے اور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور ابھی خانہ کعبہ کے اندر ہی تھے کہ اس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی، قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد باہر آ گئے اور باہر آ کر جب لوگوں کو دیکھا تو اب لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کو واپس نہیں کی جائے گی بلکہ کسی اور کو دے دی جائے گی. ان لوگوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چابی آپ ہمیں دے دیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا خاندان عرصے سے یعنی سالوں سے حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری پر مامور ہے، مقرر ہے. اگر یہ چابی ہمارے پاس آ جائے گی تو جب چاہیں گے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا کریں گے، جب چاہیں گے بند کر دیا کریں گے، لوگ عبادت کر لیا کریں گے خانہ کعبہ کے اندر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی کہ جو آپ پر خانہ کعبہ کے اندر نازل ہوئی تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں نازل ہونے والی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، ان کے حوالے کر دو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی اور اس کے بعد چابی حضرت عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب کعبہ شریف کی چابی تمہارے پاس رہے گی اور یہ چابی تم سے کوئی نہیں چھین سکتا سوائے ظالم کے. یعنی تم سے یہ چابی ظالم ہی چھین سکتا ہے، ظالم ہی لے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص بھی تم سے چابی نہیں لے سکتا. پیارے بچوں، اس اسٹوری سے یہ سیکھنے کو ملا کہ امانت اس کے اصل حقدار کے حوالے کرنی چاہیے. جس کی امانت ہو تو اس کے حوالے امانت کرنی چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. ماشاء اللہ راشد بھائی، جو آپ نے ابھی اسٹوری سنائی ماشاء اللہ بہت سیکھنے کو ملی. اس سے بات ایک تو امانت والی بات سیکھنے کو ملی کہ امانت جو ہے وہ اس کے حقدار کو لوٹانی چاہیے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. پیارے بچوں، آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہوگا، بیت اللہ کو دیکھا ہوگا ماشاء اللہ، اور بہت سے بچوں نے عمرہ کیا ہوا ہوگا اور کچھ بچوں نے جو ہے پکچر میں اور ویڈیوز وغیرہ میں خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو دیکھا ہوگا. تو آئیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کیسا ہے اور خانہ کعبہ پہ تالا کس انداز میں لگا ہوا ہے. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا. ماشاء اللہ. جی پیارے بچے اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ، خانہ کعبہ کتنا خوبصورت ہے. نہال بھائی، آپ کی اجازت ہو تو میں راشد بھائی سے کچھ سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی بالکل پوچھیں. عبید بھائی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ راشد بھائی سے؟ میں بھی ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں لیکن پہلے آپ پوچھ لیں پھر میں پوچھ لوں. راشد بھائی، کوئی ایسی بک ہے جس سے ہمیں خانہ کعبہ کی معلومات حاصل ہو جائے؟ ایسی بہت سی بیٹا کتابیں ہیں جس میں خانہ کعبہ کے بارے میں بہت انٹرسٹنگ قسم کی معلومات ہمیں پڑھنے کو مل سکتی ہیں، لیکن میں ایک بڑی پیاری آپ کو بک کتاب کے بارے میں بتاتا ہوں. وہ کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات. کیا نام ہے کتاب کا؟ عاشقان رسول کی 130 حکایات. اچھا، آپ کو پتہ ہے یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟
پتہ کسی کو؟ بتائیے۔ ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت محمد الیاس قادری نے لکھی ہے۔ شاباش جی، ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے یہ کتاب لکھی ہے، عاشقان رسول کی 130 حکایات۔ آپ اسکرین پر پیارے بچوں دیکھ بھی رہے ہیں اس کتاب کا ٹائٹل۔ میں آپ سب کو مشورہ دوں گا اس کتاب کو آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، اور اگر آپ نہ لے سکیں تو پھر آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net۔ آپ اس ویب سائٹ پر جا کر اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ پیارے بچوں آپ کو بہت انٹرسٹنگ معلومات ملیں گی خانہ کعبہ کے بارے میں، اور مکے کی زیارتیں، مکے کے جو مساجد ہیں، مسجدیں ہیں، ان کے بارے میں بڑا اچھا اس میں بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح مدینہ پاک کی زیارتیں، گنبد خضرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے اس کے بارے میں بڑی پیاری پیاری اس میں باتیں لکھی ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے عشق رسول بھی پیدا ہوگا، عشق مدینہ بھی پیدا ہوگا، اللہ نے چاہا تو عشق رسول کی برکت سے اللہ سے جب ہم دعائیں کریں گے تو مکہ مدینے کی حاضری بھی نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی آپ نے ماشاءاللہ جو سٹوری سنائی تھی تو اس کے آخر میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ امانت جو ہے وہ اس کے حقدار کو، جو اس کا اصلی حقدار جو ہے اس کو واپس کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے بچوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہو کہ امانت ہوتی کیا ہے، امانت کسے کہتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ امانت کیا ہوتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اور اس کے بندوں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ان حقوق کی حفاظت اور ان کی ادائیگی کرنا یہ امانت ہوتا ہے۔ یعنی اللہ پاک کے ہم پر حقوق کیا ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور اسی طرح زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرنا، اور بندوں کے حقوق ہم پر کیا ہیں کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، کسی کا مال اگر ہمارے پاس ہو تو اس مال میں خیانت نہ کریں، یعنی اس کی اجازت کے بغیر مال کو خرچ نہ کریں، ضائع نہ کریں، اس مال کی حفاظت کریں اور حفاظت کے ساتھ اس کا مال اسے واپس کر دیں۔ اچھا بعض اوقات جیسے بچے ہوتے ہیں نا، کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے لیتے ہیں، جیسے آپ نے کتاب پڑھنے کے لیے لی، اب آپ نے کوئی کتاب پڑھنے کے لیے لی تو اب پڑھ کر اس کو واپس کر دیں۔ اب کتاب آپ نے پڑھنے کے لیے لی اور اس کے بعد پھر آپ نے کتاب میں کوئی ورق پھاڑ دیا، آپ نے پیج خراب کر دیا، آپ نے کچھ لکھ دیا یا انک اس میں ڈال دی، تو کیا ہوگا؟ خراب ہو گئی نا چیز۔ تو جیسی چیز آپ کو ملی تھی ویسی چیز آپ واپس نہیں کر رہے۔ تو اس لیے پیارے بچوں اللہ پاک کے کچھ حقوق ہم پر ہیں اور کچھ حقوق اللہ کے بندوں کے ہم پر ہوتے ہیں، تو ان حقوق کی حفاظت کرنا، ان کی ادائیگی کرنا یہ بھی امانت کہلاتا ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں اللہ پاک نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، تو ان کا درست استعمال تو یہ ہے کہ ہم اس سے اللہ پاک کی اطاعت والے کام کریں۔ آنکھوں سے اچھا دیکھیں، قرآن دیکھیں، مسجد دیکھیں، ماں باپ کی زیارت کریں، علماء کرام کی زیارت کریں، اور اللہ پاک دکھائے تو مکہ مدینے کی زیارت کریں۔ اور ہاتھوں کا مطلب کیا ہے، ہاتھوں سے ہم کیا کیا اچھے کام کر سکتے ہیں کہ ہاتھوں سے ہم کسی بوڑھے کو سہارا دیں، اپنی امی ابو کے پاؤں دبا دیں، ٹھیک ہے نا، پانی پلا سکتے ہیں، کسی کو پانی پلا سکتے ہیں، کوئی پیاسا ہو تو اس کو پانی پلا سکتے ہیں۔ اب اگر ہاتھوں سے آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، زبان سے کسی کو گالیاں نکالتے ہیں، زبان سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں، اور آنکھوں سے معاذ اللہ جو بچے فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، یا اس طرح آنکھوں کے ذریعے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جن کا دیکھنا جائز نہیں ہوتا، تو یہ آنکھوں کی خیانت ہے، یہ ہاتھوں کی خیانت ہے کہ آپ ہاتھوں سے اگر کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو ہاتھوں کو، آنکھوں کو، پاؤں کو، زبان کو فضولیات سے، گناہوں سے بچانا یہ بھی امانت داری ہے۔ اچھا راشد بھائی، اور اس کے علاوہ اگر کسی کی ہمیں کوئی راز کی بات پتہ چلے تو اس راز کو راز رکھنا، اور اس کے علاوہ کسی کو اچھا مشورہ دینا، تو کیا یہ بھی امانت ہے؟ جی بیٹا بالکل یہ بھی امانت ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو کسی کا عیب پتہ چلتا ہے، کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی خامی ہے، کوئی نقص ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے تو اس کو چھپانا یہ بھی امانت ہے نا۔ اسی طرح پیارے بچوں جو کام آپ کے ذمے ہے، جو کام آپ پر لازم ہے، اس کام کو پورا کرنا یہ بھی امانت کے زمرے میں آتا ہے، امانت میں یہ بھی بات بھی شامل ہے۔ تو جو بچہ امانت دار ہوتا ہے تو وہ بچہ سب کو اچھا لگتا ہے، اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے اسے کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ اللہ پاک ہم سب کو امانت دار بنائے، آمین
आमीन। राशिद भाई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन क्यों कहा जाता था? बेटा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक तो इसलिए कहते थे कि आप हमेशा सच बोलते थे, और अमीन इसलिए कहते थे कि आप अमानतदार थे, यानी लोग आपके पास अपनी अमानतें रखवाते और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अमानत हिफाजत के साथ उन्हें वापस लौटा दिया करते थे। अब देखिए ना, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीने जा रहे थे, यानी मक्का को छोड़कर जब मदीना में जा रहे थे, तो उस वक्त भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोगों की अमानतें थीं, कुछ का माल था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि अली, ये लोगों की अमानतें हैं, इनकी हिफाजत करना। मैं तो मक्के से मदीने जा रहा हूँ, तुम ऐसा करना कि ये अमानतें लोगों को दे देना जिसकी अमानतें हैं, और उसके बाद आप भी मदीने में आ जाना। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते थे और अमानतदार थे, इसीलिए आपको सादिक और अमीन कहा जाता था। राशिद भाई, क्या खाना काबा के अंदर भी नमाज पढ़ी जा सकती है? जी बेटा, खाना काबा के अंदर भी नमाज पढ़ी जा सकती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ी थी, तो खाना काबा के अंदर भी नमाज पढ़ी जा सकती है। अल्लाह पाक जिसको सआदत अता फरमाए तो वो खाना काबा के अंदर भी नमाज पढ़ सकता है। राशिद भाई, अगर खाने काबा के अंदर कोई नमाज पढ़ेगा तो किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेगा? खाना काबा के अंदर बेटा अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो वो किसी तरफ भी मुंह करके नमाज पढ़ ले, चारों तरफ, जिस तरफ उसका दिल करे उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ सकता है। राशिद भाई, आखिरी सवाल ये है कि खाना काबा में कितनी आयतें नाजिल हुई थी? एक तो अभी वाक़े से हमें पता चला था, जो आपने स्टोरी सुनाई थी, कि इसमें भी खाना काबा में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक आयत नाजिल हुई थी। तो आप ये बताइए, खाना काबा में कितनी आयतें नाजिल हुई? मक्का पाक में तो बहुत सारी आयतें नाजिल हुई, बल्कि बहुत सारी सूरतें मक्का में नाजिल हुई हैं, जिसको सूरह मक्किया भी कहते हैं, मक्की सूरतें कहते हैं। और खाना काबा के अंदर तो एक ही आयत नाजिल हुई है, सूरत निसा की एक आयत है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ये एक ही आयत है जो खाना काबा के अंदर नाजिल हुई है, इसके अलावा कोई आयत भी खाना काबा के अंदर नाजिल नहीं हुई। जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक था उसके हवाले से हमने स्टोरी भी सुनी, और अमानत क्या होती है और अमानत के हवाले से हमने राशिद भाई से सवालात किए। उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत सी मालूमात आज भी हमारे इस टॉपिक से हासिल की होगी। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बच्चे और कुरान प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट का नाम है कुरानी डिक्शनरी। प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है कुरानी डिक्शनरी। हमारे साथ मौजूद है सैयद उज़ैर। तो आइए सैयद उज़ैर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज कौन से 3 अल्फाज ये राशिद भाई से पूछेंगे। जी राशिद भाई, आज मैं आपसे जो कुरानी डिक्शनरी सेगमेंट में जो 3 अल्फाज पूछने के लिए लाया हूँ, उनमें से पहला लफ्ज़ है अल फुरकान। राशिद भाई, आप ये बताइए कि अल फुरकान का मतलब क्या है, और बच्चों का नाम फुरकान रख सकते हैं? फुरकान का मतलब है हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला। कुरान पाक में कुरान पाक का एक नाम अल फुरकान भी बयान किया गया है, क्योंकि कुरान पाक जो है ना प्यारे बच्चों, ये हक और बातिल को वाज़े करने वाला है, इसमें फ़र्क को बयान करने वाला है। और कुरान पाक की सूरत नंबर 25 नंबर जो सूरत है ना, उस सूरत का नाम भी सूरतुल फुरकान है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। वो अल्लाह बड़ी बरकत वाला है जिसने अपने बंदे पर कुरान नाजिल फरमाया ताकि वो तमाम जहान वालों को डर सुनाने वाला हो। प्यारे बच्चों, इस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने एक तो कुरान पाक की अज़मत व शान को बयान फरमाया कि कुरान पाक वो फुरकान है, यानी हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला है। और इस कुरान पाक को इसलिए अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया ताकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहान वालों को डर सुनाएं और लोगों को अल्लाह के अजाब से डराएं, लोगों को अल्लाह पाक की मोहब्बत का दर्स दें। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान पाक नाजिल हुआ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत तक उसके अहकामात पहुँचाए और लोगों को कुरान पाक सिखाया, समझाया, और कुरान पाक की बरकत से फिर लोगों को अल्लाह पाक ने बुलंदियाँ अता फरमाई।
دوسرا آپ نے سوال کیا کہ کیا بچوں کا نام فرقان رکھ سکتے ہیں؟ تو بالکل بچوں کا نام فرقان رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ قرآنی لفظ ہے فرقان، تو اس سے انشاءاللہ بچے کو برکتیں بھی ملیں گی۔ راشد بھائی میرا اگلا لفظ ہے شعراء۔ راشد بھائی آپ یہ بتائیں کہ شعراء کا مطلب کیا ہے؟ شعراء یہ شاعر کی جمع ہے جس کا معنی ہے شعر کہنے والے۔ ایک شعر ہوتا نا، جیسے نعت کے بھی اشعار ہوتے ہیں، اور اسی طرح دوسری چیزیں بھی، جیسے نظم ہوتی ہے اس کے اشعار ہوتے ہیں، تو شعر کہنے والا جو ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں شاعر۔ ایک ہوتا ہے پڑھنے والا، ایک ہوتا ہے شعر بنانے والا۔ شعر بنانے والے کو شاعر کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے امیر اہل سنت یہ بھی شاعر ہیں، اور ہمارے امیر اہل سنت یہ کیا کرتے ہیں کہ نعتیں لکھتے ہیں، اللہ پاک کی حمد لکھتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثے لکھتے ہیں، مناجات لکھتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اسی طرح اور بڑے بڑے شاعر ہیں ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی بہت بڑے شاعر بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے اور شاعر بھی تھے۔ پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو شاعری کرتے تھے، لیکن وہ اشعار غلط کہتے تھے، اچھے اشعار نہیں کہتے تھے۔ اللہ پاک نے ان شاعروں کی مذمت اور برائی کو قرآن پاک میں بیان فرمایا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ جو اچھے آدمی ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ شاعروں کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ وہ قرآن و حدیث کے پیچھے چلتے ہیں، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور شعراء بیٹا یہ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی ہے، سورت نمبر ہے 26 نمبر سورت کا نام ہے سورۃ الشعراء، اور یہ سورت ہے 19ویں پارے میں یہ قرآن پاک کی سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الشعراء۔ راشد بھائی میرا تیسرا اور آخری لفظ ہے نمل۔ آپ یہ بتائیے کہ نمل کا مطلب کیا ہے، اور کیا نمل نام کی کوئی قرآن پاک میں صورت بھی ہے؟ نمل یہ نملتن کی جمع ہے، اور نمل کہتے ہیں چونٹیوں کو۔ قرآن پاک کی سورت نمبر ہے 27 نمبر سورت کا نام ہے سورۃ النمل۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ تو یہ چونٹی نے اپنی دوسری چونٹیوں کو کہا تھا، اور اس کے بعد چونٹیاں پھر وہاں سے چلی گئیں۔ تو یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ تو آپ نے نمل کے بارے میں بیٹا پوچھا تھا، تو نمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چونٹیاں، ٹھیک ہے، نملتن ایک چونٹی۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، پروگرام بچے اور قرآن کا آخری سیگمنٹ قرآنی ڈکشنری یہ بھی اپنے اختتام تک پہنچا۔ ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا وقت بھی ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے کڈس پدری چینل کے نام سے، آپ وہاں پر جا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، وہاں پر ہمارے تمام پروگرامس موجود ہیں، وہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدری چینل۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا، بچوں کا مدنی چینل۔